کہ جو چائنا اور رشیا کا جو بلاک ہے، جو کمیونسٹ بلاک کہلاتا ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف ہوگا، اور ہمارا جو اتحاد ہوگا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ بیت المقدس کی آبادی، فرمایا یہ یثرب کی بربادی، یعنی مدینہ ویران ہو جائے گا۔ عیسائی تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ فرمایا 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ہوں گے۔ یہ جو لڑائی ہے، جو ملاحم ہے، وہ یہ ہے جو مسلمان اور عیسائی مل کر لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا تم لوگ رومیوں سے ایک پرامن مصالحت کرو گے، تمہارا ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور پھر ان کے ساتھ مل کر تم ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کرو گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس پہ فتح دے دے گا۔ ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ ہوگی۔ اب وہ تیسرا دشمن کون ہے، وہ کون سا بلاک کون سا ہے، یہ پہلے علماء کے علم میں نہیں تھا، مختلف توقعات تھیں۔ آج بھی ہم توقع ہی کر سکتے ہیں، کوئی یقینی بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ توقع ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو چائنا اور رشیا کا جو بلاک ہے، جو کمیونسٹ بلاک کہلاتا ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف ہوگا، اور ہمارا جو اتحاد ہوگا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہم نے عیسائیوں کے ساتھ صلح کرنی ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ دوسری جنگ ہے۔ جو تیسری جنگ ہے، جو کہ دجال سے قبل آخری جنگ ہے، وہ سب سے بڑی جنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی، یعنی بیت المقدس جب آباد ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ بیت المقدس جو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا مہدی کے ظہور سے پہلے۔ مہدی کے ظہور سے پہلے، اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کو پیچھے جانا پڑے گا، اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ اور اس کی دلیل ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو بیت المقدس کی آبادی، فرمایا یہ یثرب کی بربادی، یعنی مدینہ ویران ہو جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یثرب کی جو بے آبادی ہے، اس کے نتیجے میں جنگ ہو، یہ وہ جنگ ہے جو عیسائیوں کے خلاف ہونی ہے۔ اور فرمایا کہ جنگ کا جو ظہور ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قسطنطینیہ جو آج کا استنبول ہے وہ دوبارہ فتح ہوگا۔ آج استنبول مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہ استنبول دوبارہ فتح ہونا ہے، یہ ابھی عیسائیوں کے پاس جائے گا، اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے پاس آنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قسطنطینیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو مدینہ ویران ہوگا، اور اس سے پہلے بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ بیت المقدس جو ہے وہاں خلافت قائم ہو جائے گی، اور مدینہ جو ہے بے آباد ہو جائے گا۔ بے آبادی سے مراد یہ نہیں کہ تباہ ہو جائے گا، مدینہ موجود ہوگا، دجال مدینہ آنے کی کوشش کرے گا لیکن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دجال اور مدینہ کی بے آبادی کی صورت میں پھر ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کی وجہ کیا ہوگی؟ اور ایک اور حدیث جو کہ اسی جنگ کے تعلق سے ہے، بڑی طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی، بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ میں اس کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ عیسائی غداری کریں گے۔ جب تمہارا صلح ہو جائے گی عیسائیوں کے ساتھ، اور جب تم جیت جاؤ گے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ عیسائی جو ہیں ان میں سے ایک عیسائی اٹھے گا اور کہے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی، صلیب کی فتح ہوئی، تو مسلمان اٹھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا۔ پھر عیسائی جو ہیں وہ تمہارے خلاف جنگ کریں گے، عیسائی تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ فرمایا 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ہوں گے۔ اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 12,000 کو 80 سے، تو تقریباً 9,60,000 افراد ہوں گے عیسائیوں کے لشکر کے اندر، جو مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے۔ اور یہ جنگ کہاں پر ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ شام میں ہوگی، یہ جنگ ہوگی۔ فرمایا کہ عیسائی جو ہیں، جو رومی ہیں، یہ دابق مقام جو کہ حلب کے قریب ہے، آج شام کا شہر ہے دابق، وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں پر عیسائی موجود ہوں گے۔ اور مسلمان کہاں ہوں گے؟ فرمایا مسلمان بیت المقدس میں ہوں گے اور دمشق میں ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ دمشق کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام ہے غوطہ، یہ محلہ آج موجود ہے دمشق کے اندر۔ اس غوطہ مقام پر مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا، فسطاط اہل الاسلام غوطہ، کہ جو مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا وہ غوطہ میں ہوگا، اور وہیں پر مہدی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی صفوں کو درست کریں گے، اور وہی عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ پہلے دن حملہ کریں گے، مسلمان موت پر بیعت کریں گے، اور جس نے موت پر بیعت کی ہوگی سب شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے دن پھر حملہ کریں گے، موت پر بیعت کریں گے، جس نے موت پر بیعت کی ہوگی سب شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن پھر حملہ کریں گے، موت پر بیعت کریں گے، جس نے بیعت کی ہوگی وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ اور پھر چوتھے دن فرمایا کہ حملہ کریں گے، اور اللہ رب العالمین چوتھے دن کو فتح دے دے گا، اور فرمایا کہ مسلمانوں کا 1/3 لشکر وہ فرار ہو جائے گا۔ جب وہ فرار ہوگا، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔
اور ایک وہ ہے جو شہید ہو جائیں گے، افضل الشہداء عند اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے افضل شہداء ہوں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس دن دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم ذکر فرمائی ہے۔ تو بڑی تعداد شہید ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا ایک پرندہ اڑے گا اور وہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اور اتنا خون ہوگا اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہ پرندہ زمین پر اتر نہیں سکے گا، اور اڑتے اڑتے اس کو موت آ جائے گی۔ اس قدر تباہی ہوگی جو ملحمہ کبریٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا کہ مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال غنیمت ملے گا، لیکن کسی مسلمان کو مال غنیمت ملنے کی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کے قبیلے کے 100 افراد تھے، 100 میں سے 99 افراد شہید ہو چکے ہوں گے۔ بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو جائے گی اس جنگ کے اندر عیسائیوں کے خلاف۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قسطنطینیہ فتح ہوگا، قسطنطینیہ یہ فتح ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو فتح نصیب فرمائے گا۔ مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت کے ساتھ لٹکا کر بیٹھے ہوں گے کہ اچانک آواز آئے گی کہ دجال ظاہر ہو، اور پھر فوراً مسلمان واپس پلٹیں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث ذکر کی۔ اور پھر جب وہ شام پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ خبر غلط تھی، لیکن جیسے ہی شام پہنچیں گے دجال ظاہر ہو جائے، اور پھر دجال کے خلاف جو ہے وہ آخری جنگ ہوگی، جو کہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے، یہ دجال کے خلاف ہونی ہے۔